وہ جو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر 1969 سے شروع ہونے والا سفر آج تک جاری ہے، لیکن جو اس پورے سفر میں سنگ میل ہیں بڑے اور چھوٹے، لیکن شاید OIC اس طرح سے ایکٹیو بھی نہیں ہوئی جس کا اظہار بھی وزیر اعظم پاکستان بھی کر رہے تھے۔ اس وقت دوبارہ سے اکٹھے ہونا تمام مسلم ممالک کا، OIC کا، جب پوری مسلم ورلڈ کے اندر بہت سے مسائل بھی ہیں اور چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج بھی ہو رہی ہیں، یہ کانفرنس کتنی اہم ہوگی سر آج؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس کئی لحاظ سے اہم ہو سکتی ہے۔ آپ بعض فیصلوں کے بارے میں آپ آرام سے جا سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت آسانی سے جو ہے وہ آپ اتنی بڑی پیش رفت کر سکتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے لیے حیران کن ہوگی۔ مثلا آپ ایک بلاک بنا دیں، آپ ایک مسلم بلاک بنا دیں جس طرح سے یورپی یونین ہے، اسی طرح سے ایک اسلامک یونین بنا دیں، اور آپ ایک کامن کرنسی بنا دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس امپورٹس جو ہے وہ بہت ہی اپنی ایک کرنسی بنا دیں، جو بھی کرنسی اسی کرنسی میں آپ کی اپنی مقامی کرنسی رہے آپ کے ساتھ بے شک، لیکن ایک مقامی کرنسی ہو، کوئی مسلم ڈالر ہو یا کوئی مسلم دینار ہو، درہم ہو، کوئی چیز ہو، اس کے اندر آپ ایکسچینج کریں تو آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ایک اچھا ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس کو وسیع کیا جائے اور اس کو تمام ملکوں میں اس کی برانچز ہوں، اور یہ آپ کا سینٹرل بینک ہو مسلم دنیا کا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ چل سکتے ہیں۔ ایک مسلم دنیا کے لیے ایک سیکورٹی کا کنسپٹ دے سکتے ہیں کہ ایک کامن سیکورٹی کی طرف جائیں اور ہمارا ایک اس کے میں رول ہونا چاہیے، لیکن بیسک ایشوز پر یہاں باتیں کم ہوتی ہیں، کوشش ہوتی ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن چونکہ انفلوئنسز ہیں دیگر سپر پاورز کے آپ کے اوپر، آپ ان انفلوئنسز سے باہر نہیں آتے ہیں کیونکہ آپ کا بہت سا انٹرسٹ جو ہے وہاں پر انویسٹ ہو چکا ہے۔ 69 کی یہ جو پہلی کانفرنس تھی اسلامی سربراہان کی، اس کے بعد جب آپ کی 74 میں دوسری بڑی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد ہم اس فورم کو اور آگے نہیں لے جا سکتے۔ اس فورم میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے لیے یہ جو انرجی ہے، یہ جو تیل ہے، یہ ہم اس پیٹرول کو پیٹرول ڈالر کے طور پر یہ کنسپٹ، یہ ایک اصطلاح آئی تھی، ایک ٹرم ایجاد ہوئی تھی پیٹرول ڈالر، اور پیٹرول ڈالر کے طور پر وہ اسلامی ممالک نے تیل کی قیمت بڑھائی، ایک اوپیک بھی بنا اور اس کے تیل کے قیمتیں بھی طے ہوئیں، اور اس طرح ان کی معیشت بھی بہتر ہوئی۔ یہ بتائیں نا 69 میں پہلی کانفرنس ہوئی ہے، 69 میں اس وقت UAE آزاد نہیں تھا، 70 میں آزاد ہوا، اور جب 70 میں آزاد ہوا ہے تو UAE کی ٹوٹل دبئی شہر کی پکی سڑکیں 6 کلومیٹر تھیں، 6 کلومیٹر۔ اب وہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کر چکا ہے اس اپنی آزادی کے بعد۔ اس کے ساتھ بہت سے عوامل ہیں جو دوسرے ممالک نہیں کر سکے ہیں، لیکن اس نے اپنی انفرادی ترقی کے طور پر کام کیا۔ بہت سے عوامل اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے دیگر ممالک کو ترقی کے مواقع نہیں مل سکے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو ایک انرجی ریسورسز تھیں، اور کویت میں، بحرین میں، اور قطر میں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں، اور عمان میں، مسقط میں، یہاں پر تیل کے ذخائر ہونے کی وجہ سے ایک گلف کوآپریٹو کونسل بن گئی، وہ ایک بڑا فورم بنا ہے۔ اس میں بھی اختلاف آئے جب قطر کو علیحدہ کیا گیا یا قطر نے علیحدگی کی تھی، اب وہ پھر ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک اپنے معاشی مفادات کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کریں گے، آپ کا بڑھنا جو ہے اور سیکورٹی کے بھی انٹرسٹ کو آپ ایک ساتھ نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ اب نیٹو کی کیا ضرورت ہے؟ نیٹو تو بنا تھا کہ کمیونزم کے خلاف یا کمیونسٹ بلاک کے خلاف نیٹو بنا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نیٹو کس لیے ہے؟ اب نیٹو کی فورسز کہاں آتی ہیں؟ نیٹو کیا کرتا ہے کہ نیٹو کی فورسز افغانستان میں آ جاتی ہیں یا کسی اور مسلم ملک میں چلی جاتی ہیں۔ اب ان دنوں ان کو وہاں پہنچنا تھا، سوویت یونین میں وہاں ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے کہ روس نے جو ہے وہ یوکرین پر اٹیک کر دیا۔ مسلم دنیا اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے، اگر انفرادی طور پر کچھ گلف کی ریاستیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ان کا میدان بھی ان کے پاس ہے اور چلنا بھی ان کے پاس ہے، لیکن اگر ساری اسلامی دنیا کو جو جیسے عمران خان کہہ رہے تھے کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، 1.5 ارب کی آبادی کے لوگوں کو اگر ایک ساتھ چلنا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا بلاک بن سکتا ہے اور اس طرح سے ورک بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ قدیم متس نہیں ہیں،
وہ جو دنیا کے مذاہب جو باقی ہیں ان کا احترام ہم بہت احترام کرتے ہیں، لیکن وہ متھ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک کنسپٹ ہے. یہ ایک لائف کا کنسپٹ دیتا ہے مذہب، جس میں ظلم نہیں ہے، جس میں بربریت نہیں ہے، جس میں انسانی حقوق موجود ہیں، جہاں کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، غلام اور آقا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے پریکٹیکل دین کا حصہ ہیں. اب ان چیزوں کو آپ اپلائی کریں تمام لوگوں کو اور مساوات قائم کریں اپنی سوسائٹیز کے اندر، اور تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، جو ہمیں نظر نہیں آیا اس سے پہلے. شاہد امین صاحب بھی ہمیں جو ہیں سابق سفیر، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور جمیل فاروقی سینئر اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن پہلے شاہد امین صاحب سے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا امین صاحب، جس طریقے سے OIC میں جن معاملات کو اٹھایا گیا، خاص طور پہ وزیر اعظم نے جو ابھی خطاب کیا، ایک تو اسلاموفوبیا جس کے لیے بڑی کامیابی ہے، UN میں قرارداد منظور ہونا، پھر ظاہر تمام ممالک کا اس پر خراج تحسین پیش کرنا، پاکستان کو خاص طور پہ اس طرح عمران خان نے اسلاموفوبیا بات کی. لیکن آج جو انہوں نے روس اور یوکرین کا معاملہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمام مسلم ممالک سے کہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں، بلکہ نہ صرف توجہ دیں بلکہ بات کریں، بلکہ جنگ بندی کے حوالے سے چین کو انہوں نے کہا کہ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ایک بہت بڑی بحرانی کیفیت میں چلا جائے گا پورا خطہ. تو آپ سمجھتے ہیں کتنی اچھی تھی، کتنی بیلنس تھی تقریر OIC کے اجلاس سے؟ میرے خیال میں بہت مناسب تقریر تھی، اور اس میں بعض بڑے نئی چیزیں بھی آئی ہیں. خاص طور پہ یوکرین کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جی، انہوں نے ایک آئیڈیا سامنے رکھا ہے، ایک انیشیٹو لیا ہے. اب یہ تو بات چیت کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ باقی اسلامک کانفرنس میں اس کو پذیرائی ملتی ہے، یا باقی اسلامی ممالک جو ہیں کوئی اہم رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یقیناً یہ ایک دشوار مسئلہ تو ہے، اور اس میں وہ تک پاکستان نے نیوٹرلٹی قائم رکھی ہے، اور بھی اسلامی ملک نے بائی اینڈ لارج میرے خیال میں یا تو نیوٹرل ہیں یا انہوں نے روس کی مخالفت کی ہے. بہرحال جیسے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس مسئلے کی بہت ہی منفی نتائج سامنے آ چکے ہیں، اور وقت کے آنے کے ساتھ یہ بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے. اس میں بالکل ایک لحاظ سے اس کے بارے میں لا تعلقی کرنا جو ہے وہ دنیا کے امن کے مفاد میں نہیں ہے. خاص طور پر غریب ملکوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ جنگ اور بڑی اس کی حیثیت ہو گئی تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. تو یہ ایک ان کا ایک اہم انیشیٹو تھا. باقی ہمارے وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس میں جیسے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا، جس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک اچھا رول ادا کیا ہے. اقوام متحدہ نے ایک دن بھی مقرر کر دیا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کا ایک احتجاج کے طور پہ. تو یہ ہماری ایک سفارتی کامیابی ہے، جس کے بارے میں کئی ممالک نے آج کی تقریروں میں پاکستان کو دیا ہے. تو میرے خیال میں اس جو کانفرنس کی دیکھیے ہمارے نقطۂ نظر سے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کا 75واں سال آزادی ہے، اور دنیا کے اسلامی ممالک سب جمع ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کے خیر سگالی کے جذبات جو ہیں ہمارے لیے بڑی باعث تقویت ہیں، ہمارے پاکستان کے مورال کو ریز کرتے ہیں. اس سے پہلے 50ویں سالگرہ پہ OIC کا سمٹ بھی ہوا تھا. وہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ OIC بائی اینڈ لارج جو ہے بہت پاکستان کی ہمدرد اور ساتھی رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے. خاص طور پہ ہندوستان کی جو ہمارے خلاف سازشیں ہیں اور ان کی کوششیں ہیں کہ اسلامی دنیا میں بھی تفرقہ آئے اور پاکستان کے ساتھ حمایت کم ہو. میں پچھلے دنوں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، بڑے خوش تھے کہ عمان کا شاید وقت جو ہے ہائی لیول کا نہیں وغیرہ، لیکن آج کی میٹنگ نے ثابت کر دیا کہ بائی اینڈ لارج اسلامی ممالک یہاں پہ موجود ہیں، اور یقیناً جو بہت سارے عالم اسلام کے مسائل ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں OIC کیا کر رہی ہے. میں خود OIC میں دیکھیں پاکستان کا سفیر رہا ہوں، 4 اسلامک سمٹ میں نے اٹینڈ کیے ہیں. تو میں کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جس کا عمران خان نے بھی آج ذکر کیا ہے. ہم جی شاہد امین صاحب گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.